الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. سبحان اللہ. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ. اگر یہ ربائی آتی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی منع ہے. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا تھا اجالا ہوا، کشف الدجا بجمالہ. اور ان کے خصائل نیک تھے، اور ان کے خصائل نیک تھے. حسنت جمیع خصالہ. اللہ نے تحفہ دیا
اللہ نے گفٹ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ نماز والا درود شریف اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں اور عزیزہ بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادر مکرم جناب حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب اور ان کے رفقا، امام حضرات اور مسجد کی انتظامیہ کی پرخلوص دعوت پر رات میرا لندن بیان تھا، وہاں سے وعدہ کر چکا تھا، الحمدللہ وعدے کے مطابق میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری اس رنگ میں قبول کرے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ آج میں بہت خوش ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج الفاروق مسجد کے اندر سننے والوں کا عظیم اجتماع بنا دیا۔ کہو الحمدللہ۔ توجہ میرے، مولانا نے حکم فرمایا کہ واقعہ معراج بیان کیا جائے۔ اس کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ میں نشاندہی کروں گا اور اللہ سے دعا بھی کروں گا، ہم سب مل کر اللہ سے اس کے فضل کی بھیک مانگیں گے تاکہ اس واقعے سے نکلنے والے جو ہیرے موتی چمکتے ہوئے ہمیں ملیں، اللہ ہمیں قبر میں ساتھ لے جانے کی توفیق۔ آمین۔ نمبر 1، یہ رجب کا مہینہ گزرا ہے، آج شعبان کی کتنی؟ دو۔ جس سال میرے آقا کو معراج ہوا ہے اس کو عام الحزن سال کہتے ہیں۔ یہ غموں کا سال تھا، یہ آنسوؤں کا سال تھا، یہ آہوں کا سال تھا، یہ سسکیوں کا سال تھا، یہ دکھوں کا سال تھا، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وفادار ساتھی اللہ نے اٹھا لیے تھے۔ وفادار چچا اور وفادار بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی سال اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی اور قلبی طور پر بڑے پریشان رہتے تھے، اور ان دونوں کے اٹھ جانے پر کفر بے لگام ہو گیا۔ کفر بے لگام ہو گیا، ظلم و ستم پہ اتر آیا۔ ظلم و ستم تو پہلے بھی بہت کرتے تھے کہ اوجری ڈالتے تھے، پیغمبر کے گلے میں پٹکا ڈالتے تھے، مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پتھر مارتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے۔ لیکن ان دونوں کے اٹھ جانے پر جب زخمی ہو کر پیغمبر گھر آتے تو سیدہ خدیجہ سنبھال لیتی تھی یا چاچا ابو طالب تسلی دیا کرتا تھا۔ تو جتنا مکہ والوں کا ظلم بڑھتا گیا اتنا محمد کا صبر بڑھتا چلا۔ ادھر مکہ والوں کے جبر کی انتہا ہو چکی ہے، ادھر رحمت حق کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ مجھے نہ کہنا پڑے اس لیے کہ میرے بیان کے اندر تعطل پیدا نہ ہو جائے، یہ آپ کا اپنا کام ہے سبحان اللہ کہنا۔ 2 ساتھی اللہ نے اٹھا لیے اور 2 اللہ نے عطا کر دی۔ اسی سال اللہ نے امیر حمزہ کو بھی اسلام کی توفیق عطا کر دی، اور نمبر 2 اللہ نے عمر بن خطاب کو بھی کلمہ پڑھا کر حضور کا غلام بنا دیا۔
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات نبوت کے لیے ڈھال بن گیا، اور عمر ابن خطاب اسلام کی قوت و شوکت کا نشان بن گیا۔ یہ میرے ابتدائی جملے ذرا دل پہ نوٹ کرنا، پھر میں آگے چلتا ہوں ذرا۔ وہ ڈھال بن گیا، یہ اسلام کی قوت و شوکت کا نشان بن گیا۔ پھر میرے آقا، بلکہ یوں کہتا ہوں کہ امیر حمزہ اسلام کے جمال کا آفتاب بن کر طلوع ہو گیا، اور عمر ابن خطاب اسلام کے جلال کا آفتاب بن کر طلوع ہو گیا۔ حضور طائف میں چلے گئے، طائف والوں نے جو کیا آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پتھر مارے، زخمی کر دیا۔ زید نے عرض کیا حضور بد دعا کیجیے، فرمایا میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں آیا، میں محمد ہدایت کے لیے آیا۔ میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں محمد رحمت بن کر آیا ہوں۔ دائیں بائیں مت دیکھنا بھائی، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ سارے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں۔ زخمی حالت کے اندر دعا کرتے ہوئے طائف والوں کے لیے واپس تشریف لائے، اور کعبہ کی ننگی زمین پر حضور مزمل کی چادر لے کر سو جاتے ہیں۔ الفاروق والا، ادھر آنکھ لگی ادھر شمع حق جلی۔ اب میں اسٹیشن پر آ کے ہوں، توجہ کرے ذرا۔ ادھر آنکھ لگی، دکھی دل، زخمی دل، زخمی جسم، ادھر آنکھ لگی ادھر رحمت حق کی شمع جلی۔ اللہ نے فرمایا جبریل، جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو دوست بھی دوست سے کہتا ہے آؤ میں تمہیں سیر کرا کے لاتا ہوں، تاکہ تیری ذہنی اور قلبی کیفیت جو ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ جب میرا پیغمبر ذہنی اور قلبی طور پر پریشان ہو گیا، جسمانی طور پر بھی زخمی ہو گیا، دلی طور پر بھی ان کے اٹھ جانے پر زخمی ہو گیا، تو اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے محبوب کو خاک سے اٹھا کر افلاک تک پہنچا دو۔ میں انشاءاللہ 9:15 تک جاؤں گا، اور 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ کہو۔ خاک سے اٹھاؤ اور افلاک تک لے کر آؤ۔ میری باتیں سمجھ آ رہی؟ ایک جملہ کہتا ہوں نظریاتی ہے، یا اللہ تیرے بلانے کا انداز کیا ہوگا؟ میں اگر قاری ابراہیم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مسجد میں درس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے آنے جانے کا انتظام کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں جی میں 3 بجے آؤں گا، آپ کو اٹھاؤں گا، پھر مغرب کے بعد آپ کو کھانا کھلائیں گے، واپس جا کر آپ کو پہنچا دیں گے۔ یا اللہ تو بھی تو اپنے مہمان کو بلا رہا ہے، تیرے بلانے کا انداز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بلانے کا انداز الفاروق والوں کو بتا دو، ہاں جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو، کائنات کے نظام کو روک دو، 1,24,000 انبیاء کی استقبالیہ کمیٹی بنا دو، تاکہ الفاروق میں آنے والوں کو پتہ چل جائے میرے محبوب کو کوئی انسان نہیں بلا سکتا، صرف رحمان ہی بلا سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اہل علم کے لیے میں نے اشارہ کر دیا ہے، ہمارے بلانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ مجھے تو اس وقت پتہ نہیں ہے کہ تیرا محبوب کہاں آرام فرما رہا ہے۔ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی بھائی، نماز تو جانے کے بعد آنی ہے۔ ویسے نفلی عبادت حضور کیا کرتے تھے اور عشاء کی عبادت کر کے سوئے ہوئے تھے۔ اللہ اور حضور میں یہی تو فرق ہے کہ یہ سو جاتا ہے وہ سوتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں کچھ فرق تو کر، آرام فرق۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، یا اللہ میری ڈیوٹی ہے کہ میرے محبوب کو لے کر آؤ، بڑا پریشان ہے۔
میرا دیدار کراؤ۔ یا اللہ مجھے علم نہیں کہ کہاں ہے۔ فرمایا ام ہانی کے گھر چلے جاؤ، مکہ معظمہ میں چلے جاؤ اور جنتی سواری لے کر چلے جاؤ، لیکن جبریل دو چیزوں کا خیال کرنا۔ کتنے؟ دو چیزوں کا خیال کرنا۔ نمبر ایک، نام لے کر نہیں جگانا۔ نمبر دو، کنڈی کھڑکا کر بھی میرے محبوب کو بیدار نہیں کرنا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ لے سانس بھی آہستہ، جہاں حضور موجود ہوں لے سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے، بہت سخت خطرہ ہے یہاں بے ادبی کا۔ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے۔ اللہ کے فضل سے میں اس سال بھی ہو کر آیا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روضے کے اوپر سب سے موٹے الفاظ کے اندر، گزشتہ سال آپ سے ملاقات ہوئی تو یہ موٹے الفاظ کے اندر وہ آیت لکھی، میں ابھی سناتا ہوں آپ کو۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سب کی آواز ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے، آنے والے حاجیوں، آنے والے عمرہ کرنے والوں، میرے پیغمبر کے روضہ انور پر پہنچ کر اونچی آواز سے بولنا تو درکنار، تمہارے آنسوؤں کے گرنے کا بھی آواز نہیں۔ ٹھیک ہے مولانا؟ آنسوؤں کے گرنے کی آواز بھی نہ آئے۔ یہاں بڑے بڑے خاقانی، جامی، یہاں بڑے بڑے سردار آتے ہیں تو اپنے آپ کو گم پاتے ہیں، اس لیے یہاں اونچی بولنے کی اجازت ہے۔ یہ ادب ہے۔ جبریل نام نہیں لینا، کنڈی نہیں کھڑکانا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ حضرات جانتے ہیں، نام سنا ہے، دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم 50 سال رہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، مواجہ شریف کے سامنے درود و سلام پڑھا اور اس طرح جھکتے ہوئے پیچھے جا رہے ہیں، پشت بھی نہیں کر رہے۔ میں نے عرض کیا حضور آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، حضرت آپ کو بخار ہے؟ فرمانے لگے نہیں۔ تو اس طرح کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا طیب رسالت کی گلی ہے، ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو۔ رسالت کی گلی، ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، دل پہ نوٹ کر لو، کبھی کبھی اللہ کہلواتے ہیں جو اس در سے مارا گیا وہ کسی در پہ نہیں سدھر سکتا، یہ یاد رکھنا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ مدینہ طیبہ جاتے ہوئے ادب کے لحاظ سے جوتا بھی اپنے پاؤں میں نہیں پہنتے تھے کہ کہیں وہاں میرا جوتا نہ آ جائے جہاں اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے رہے، اور جب موقع ملتا اللہ کے نبی کے روضے کو اپنی داڑھی کے ساتھ صفا کرتے، تھوڑی سی مٹی لگ گئی اس کو کاغذ میں جمع کر لیا، پھر کبھی موقع ملا سال کے بعد پھر داڑھی سے حضور کا روضہ صفا کر رہے، نیچے والا حصہ، پھر تھوڑی سی مٹی لگی داڑھی کو، اس کو اس میں جمع کیا، ہندوستان میں آ گئے، بیٹے کو بلا کر کہنے لگے اسد بیٹا، جی ابا جان، فرمایا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا کو چھوڑ جاؤں مجھے غسل کرانا، پھر مجھے کفن دینا، بیٹا پھر اس پڑیا کو کھول دینا، اس میں مٹی ہے، مٹی میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے لبوں پہ رکھ دینا۔ ابا جی کیوں؟ ہم تو گلاب کے پھول لائیں گے۔ فرمایا بیٹا یہ یورپ کی مٹی نہیں ہے، یہ محمد کے روضے کی۔
مدینہ طیبہ کی کسی چیز کے اندر عیب نہ نکالنا، کیونکہ اس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک آدمی نے دہی خریدا پھر کھایا، اس نے دوستوں کو کہا دہی کھٹا تھا، رات کو حضور کی زیارت ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا میرے مدینہ سے دفع ہو جاؤ، یہاں دہی دیکھنے کے لیے آئے ہو یا محمد کی زیارت کے لیے آئے ہو؟ اور علماء سے پوچھ لینا، جو مدینہ والوں سے بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ آدمی بھی اسی طرح پگھل جاتا ہے۔ مقام ادب، تیری نظروں سے نظروں کا ملان، صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے، اور دو صحابہ سے جو نظریں اٹھا کر حضور کا چہرہ دیکھ سکتے، ابو بکر، ٹھیک ہے، سب اس طرح کیوں بیٹھتے تھے؟ کہیں نظر اٹھانے میں گستاخی نہ ہو جائے، مارے نہ جائے۔ تیری نظروں سے نظروں کا اٹھانا بھی ہے بے ادبی، تیری سرکار میں پلکیں اٹھانا بھی ہے بے ادبی۔ وہ نادا ہے جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہاں روضے کے قریب اونچے بولنے کی اجازت نہیں، پارہ نمبر 26 پڑھ لینا۔ وہ نادا ہے جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی، اور وہاں کی دھوپ میں، اور وہاں کی، سارے بولو بھائی، پھر بولو، وہاں کی دھوپ میں، وہاں کی دھوپ میں ٹھنڈک ہے جنت کے مکانوں کی، وہاں کی دھوپ سے خود کو بچانا بھی ہے بے ادبی۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہے جن کا نام بشیر بن برہ رضی اللہ عنہ، جب خیبر فتح ہوا تو مرحب کی بھابھی جو تھی اس نے پوچھا صحابہ سے حضور کو کون کا گوشت پسند ہے؟ بولنا، ادھر نہیں دیکھنا، میری تار ٹوٹتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا گوشت پسند ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے۔ اس بدبخت عورت نے دستی کے گوشت میں زہر ملا اور حضور کی دعوت کر دی، صحابہ بھی ساتھ گئے۔ جب حضور نے لقمہ اٹھایا کھانے لگے تو اس کے اندر سے آواز آئی کہ میرے اندر تو زہر ملا ہوا ہے۔ علماء سے پوچھ لینا، تھوڑا سا وہ زبان کو لگ گیا تھا، اور جب حضور دنیا چھوڑ رہے تھے آقا کی زبان سے نکل رہا تھا، آج اس زہر کا اثر مجھے ہو رہا ہے، اس زہر کا اثر آج میں محسوس کر رہا ہوں۔ سامنے ایک صحابی تھا، وہ بھی، اس کی بھی دعوت تھی، تو اس نے لقمہ اٹھایا، بوٹی اٹھائی اور منہ میں ڈالی اور چبائی، روٹی چبائی اور بوٹی کو چبا لیا، اس کی رگیں پھولنا شروع ہو گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد پھٹک کر کے زمین پہ گرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں چل گیا تھا کہ اس میں زہر ہے؟ عرض کیا حضور پتہ تو چل گیا تھا، پھر تو نے یہ کیوں کیا؟ عرض کیا آقا میں اس بوٹی اور روٹی کو چبا چکا تھا، اللہ نے آپ کی طبیعت کو نفیس بنایا، اللہ نے آپ کی طبیعت کو نفیس بنایا، لطیف بنایا، بہترین بنایا ہے۔ میں اگر چبائی ہوئی بوٹی اور روٹی کو آپ کے سامنے ڈال دیتا کہیں بے ادبی ہو جاتی، میں مارا جاتا، میں نے موت کو قبول کر لیا ہے، بے ادبی۔ سات صحابہ وہاں شہید ہوئے کھانے کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ، لیکن ادب کا خیال رکھنا، نام نہیں لینا، کنڈی نہیں کھڑکانی۔ کنڈی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کنڈی کہتے ہیں،
سمجھ آ رہی ہے؟ آج ذرا میری تار پتہ نہیں کہاں جا کے مل رہی ہے، مجھے خود محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ میں عشق و محبت کے اندر ڈوب کر آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں۔ میری اپنی کیفیت عجیب ہو رہی ہے، جب میں بیان کرتا ہوں تو مجھے وہ سارا منظر جو ہے نا یاد آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے مجھے۔ یا اللہ پھر میں کس طرح جگاؤں 600 پروں والا یہ جبریل فرشتہ، یا اللہ پھر میں تیرے محبوب کو کس طرح جگاؤں، نام بھی نہیں لینا، کنڈی بھی نہیں کھڑکانی، فرمایا چھت کی طرف سے اندر داخل ہو جاؤ، میرے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دینا تمہارا کام ہوگا، بیدار کر دینا میرا کام ہوگا۔ یہ مقام ادب ہے۔ ابھی میں بات کرتا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ جب پر لگائے ٹھنڈک پہنچی، آقا بیدار ہو گئے۔ کیوں آئے ہو جبریل آدھی رات کے وقت؟ عرض کیا حضور میں خود نہیں آیا، مجھے عرش والے نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے، بات کیا ہے؟ عرض کیا جبریل نے اللہ کے پیغمبر آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ مختار کل کون ہے؟ سب بولو، سب بولو۔ آج کا بولا پھر کام آئے گا۔ مختار کل کون ہے؟ جزاک اللہ۔ اور محبوب کل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بھیجا میں لینے کے لیے آیا۔ یہاں ایک بات سن لیں، خصوصاً نوجوان، تلیوں کو بوسہ دیا، پر لگائے بیدار۔ یہاں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایک تو سبق یہ ہے کہ اگر والد صاحب آرام فرما رہے ہیں، والدہ محترمہ آرام فرما رہے، استاذ آرام کر رہا ہے، آپ کا مرشد آرام کر رہا ہے، بازو پکڑ کر اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں، پاؤں پکڑ کر بھی اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں، نام لے کر بھی جگانے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ کو کوئی تقاضا ہے ان سے، ماں سے، باپ سے یا بڑے بھائی سے، آہستہ آہستہ ان کے پاؤں دبانے شروع کر دو، وہ بیدار ہو جائیں گے۔ تمہارے اس ادب پر خدا عرش پہ خوش ہو جائے گا، محمد فرش پہ۔ والدہ کا اس لیے یہ ادب بتا دیا گیا۔ خبردار، ماں کے آگے بولنے کی اجازت نہیں، باپ کے آگے بولنے کی اجازت نہیں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو ماں باپ کے سامنے جھکا دیا کرو، او کرنے کی بھی، اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں یمن سے چلا ہوں اور اپنی اماں کو پشت پہ بٹھا کے یمن سے یہاں تک لایا ہوں، پھر میں نے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، یا رسول اللہ پھر میں نے اس کو صفا مروہ کرایا ہے، پھر میں نے حجر اسود پر اس کو بوسہ دلوایا ہے، پھر اسی طرح پشت پر بٹھا کر میں اس کو مینا لے گیا ہوں، پھر میں عرفات لے گیا ہوں، پھر میں مزدلفہ میں لایا ہوں، اور پھر میں مکہ میں لایا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو طواف زیارت بھی کرایا، کیا میں نے زندگی بھر ماں کی، جو ماں نے میری خدمت کی تھی وہ میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، اتنی تو نے خدمت کی ہے؟ فرمایا کہ تو ایک دن، ساری زندگی بھی تو لگا رہے تو ایک دن کی ماں کی خدمت کا بدلہ تو نہیں اتار سکتا۔ آج ماں باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں، آج ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ آج جس بیٹی کو 25 سال ماں پالتی ہے بیوگی کی حیثیت میں، وہ بچی ماں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، وہ باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، وہ باپ جو اس کے لیے دن رات شاپ پہ 18 گھنٹے کھڑا رہا، جس نے سردی نہیں دیکھی، جس نے گرمی نہیں دیکھی۔ میں جانتا ہوں آپ کی ٹینشن کو، کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جوان بچہ چھوڑ جاتا ہے، جوان بچی چھوڑ جاتی ہے، ماں باپ کی آخری زندگی کا حصہ رونے دھونے میں گزر جاتا ہے۔ خیال کرو، یہی جہان تو نہیں، کوئی اگلا جہان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں ماں باپ کی عزت کا کوئی احساس نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضور کی ولادت سے پہلے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہوئی تو اماں بھی چلی گئی، اور ایک دن حضور نے فرمایا، کاش میری اماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا۔ مجھے آواز دے کر کہتی ہے، محمد
میں نماز توڑ کر بھی ماں کی بات سننے کے لیے چلا تھا. اس نبی کے ہم غلام ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. تو پھر میں حکیم صاحب کو بھی، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کر دیتا ہوں ان الفاظ میں. مولانا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم رضائی ماں کی حضور اتنی خدمت کر رہے تھے، حقیقی ہوتی تو کیا کرتے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. یہ ادب. اللہ بلا رہے ہیں، میں لینے کے لیے آیا ہوں. میرے لیے کون سی سواری لائے ہو میرے آقا؟ میں جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں جسے نہ تیل کی ضرورت ہے نہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلائے خدا اور میں نہ جاؤں. نمبر 2 سبب، بلائے خدا اور میں نہ جاؤں. یہ تو ہم ہیں نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ٹی وی سے نہیں اٹھتے، ڈرامہ نہیں چھوڑتے، فلم نہیں چھوڑتے، نیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ نہیں چھوڑتے. بلائے خدا اور میں نہ جاؤں. تو اس لیے میں سبق دینے کے لیے آیا ہوں. جب خدا بلائے آ جاؤ، کہیں وہ وقت نہ آئے کہ وہ ایسا بلائے کہ دوبارہ اس دنیا میں آنے کا نمبر نہیں. آؤ آؤ چل کر، جتنے قدم چل کر آؤ گے نیکیاں ملیں گی. جن صحابہ کے گھر نزدیک تھے مولانا، وہ تو اوپر سے آیا کرتے تھے تاکہ جتنے قدم اور مسجد کی طرف بڑھیں گے ثواب بڑھ جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جبریل ایک سوال کا جواب دے. تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی سرور بھی آیا، کوئی لطف بھی آیا. تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا. الفاروق مسجد کو دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے، نمازیوں کی کثرت دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے. پھر اکثر نمازیوں کے چہرے پہ سنت رسول کا تاج سجا ہوا دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے. تو نے جبریل میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا. جبریل نے عرض کیا آقا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. چلو بھی چلتے ہیں. یہاں نظریاتی ایک بات کر دوں، اگر نہ کرو تو خیانت ہو. آپ مسافہ میرے ساتھ کریں یا نہ کریں، آپ راضی ہوں یا نہ ہوں، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میں تو اس کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں جو راضی ہو جاتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. مت سمجھنا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا. سواری پہ سوار ہو گئے اور اس کی رفتار کتنی ہے؟ سبق نمبر 3 آ رہا ہے. تبلیغی جماعت کے کتنے نمبر ہے؟ نہیں یاد تو ریونڈ چلو 4 چلوں کے لیے، سال کے لیے چلو. مولانا طارق جمیل میرے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، میرے پڑوسی ہیں. چلو سال کے لیے چلو، سال میں نکل جاؤ، ورنہ اب تبلیغ والے ریونڈ میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ مولوی بگڑے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے 2 سال کا کورس بنا. میرے پڑوسی ہیں الحمدللہ. اب اللہ کے فضل سے ان کا گھر بہت شاندار 3-4 منزلہ بن گیا ہے، تو مسجد بھی ساتھ ہے، مسجد عائشہ. اب میرے خیال ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا اپنے گھر منتقل ہو گئے. 2 سال ویسے گھر بنتا رہا، ادھر ادھر رہے، گھر تعمیر نہیں ہو سکا تھا، تو اب بن گیا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ 1 ہفتہ پہلے گھر میں منتقل ہو گیا. اس دن عورتوں کا درس تھا جس دن انہوں نے گھر میں باہر. سواری پر میرے آقا سوار ہو گئے. میں آپ کو یہ سبق دینے لگا ہوں. جبریل اس سواری کی رفتار کتنی، عرض یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا، جہاں اس کا قدم جاتا ہے وہاں اس کا پہلا قدم، جہاں اس کی نظر ہے پہلا قدم اس کا، بولو تو صحیح. لیکن میں نے پڑھا ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس براق کی رفتار.
86,000 मील फी सेकेंड। सवारी बेमिसाल है, सवार भी बेमिसाल है। सवारी बेमिसाल है तो सवार लाजवाब है। तो फिर मैं कहता क्या? हुजूर ने फरमाया इतनी तेज सवारी मेरे लिए लेकर आए हो, मुझे ये बताओ क़यामत वाले दिन मेरे उम्मत कब्रों से जब गुनाह लेकर निकल रहे होंगे, इनके लिए कौन सी सवारी लाऊं? हुजूर को याद आ गई उम्मत। तो हमें नमाज रोज़ा क्यों नहीं याद? हमें हुजूर की सुन्नतें क्यों नहीं याद? ये मैं सबक देने के लिए आपको आया हूँ। जिस तरह नबुव्वत को मेरा और आपका फिक्र था, खुदा के लिए पैगंबर के मिशन का ख्याल कीजिए। पैगंबर के मिशन का उसी तरह आपको ख्याल होना चाहिए जिस तरह आमना के लाल को हमारा ख्याल था। बात दूर न चली जाए, जमजम का कुआं मौजूद है, और जब मैंने 80 में पहला हज किया है तो अल्लाह के फजल से मैंने वो कुआं भी देखा है। फिर मैं अजायब घर में गया हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का लोटा देख कर आया हूँ, उस्मान गनी के ज़माने का वो डोल भी देख कर आया हूँ। पहला दरवाज़ा जो लकड़ का था इसका बैतुल्ला का, वो भी देख कर अजायब घर में जब कभी आप जाए ना मक्का में, तो वो आपका मुअल्लम जो है वो 10-10 पाउंड 10-10 रियाल ले लेता है, वो अजायब घर में ले जाता है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की सारी चीज़ें वहाँ मौजूद पड़ी, क्योंकि रश ज़्यादा होता है हज के दिनों में, इसलिए वो कम ले जाते हैं। तवज्जो मेरी तरफ, उम्रे पे जाओ तो फिर वो कुछ मंजर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए तेज सवारी लाए हो, क़यामत के दिन उम्मतियों के लिए कौन सी सवारी लाओ? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे पैगंबर से कह दीजिए वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, पैगंबर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क़यामत वाले दिन हम आपको इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि आप राजी हो जाए। सहाबा ने अर्ज किया जब अल्लाह कहते हैं मैं राजी करूंगा, फिर आप कब राजी होंगे? फरमाया इज़ल्ला अर्ज़ा वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मैं उस वक़्त तक अल्लाह पर राजी नहीं होऊंगा जब तक सारी उम्मत को बहिशत में देख नहीं लूंगा। हमें क्यों नहीं फिक्र है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का? जिस मिशन पर आका ने जिस्म को कुर्बान कर दिया, जिस जिस्म की कसमें खुदा कुरान में खाता है, उस जिस्म को नबुव्वत ने मिशन पर कुर्बान कर दिया। अगर जिस्म को देखकर ही हम खुशी मनाते रहे और मिशन को हम पसे पुश्त डाल दें तो कामयाबी कभी नहीं हो सकती। मेरी बात नहीं समझ आई आप? आपका नाम क्या है? अज़हर खान। तवज्जो, कुएं पर बैठ गए, इस तरह पाँव लटका लिए, सहाबी ने डोल निकाला, आपने मुंह मुबारक को लगाया, सारा तो नहीं पीना था। फिर दाएं वाले देख रहे हैं कि हमें जूठा मिलेगा, बाएं वालों ने देखा हुजूर का बचा हुआ हमें मिलेगा, इधर हुजूर ने देखा उधर देखा, फरमाया नहीं आज नहीं, वो बचा हुआ डोल का पानी मेरे आका जमजम के कुएं में डालकर फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत आती रहेगी जमजम पीकर मुस्तफ़ा के जूठे से लुत्फ़ उठा। तो मुझे क्यों नहीं फिक्र है? कारोबार का फिक्र है, बच्चा जवान है तो उसका फिक्र है, बेटी जवान है तो उसका फिक्र है, गर्मी आती है तो उसका फिक्र है, सर्दी आती है तो उसका फिक्र है, कर्जा है तो उसका फिक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के फैलाने का किसी को फिक्र नहीं है। हिंदू आएगा, सिख आएगा, अंग्रेज आएगा, काफिर आकर फैलाएगा। नहीं गम के दुश्मन है सारा जमाना, नहीं गम के दुश्मन है सारा जमाना, मगर आह के तुमने भी अपना न जाना। कौन फैलाएगा? कौन इनको आबाद करेगा? कौन अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करेगा? कौन उनको कुरान पढ़ाएगा? कौन बच्चियों को आलिमा हाफिजा कारिया बनाएगा? कौन अपने बच्चों को दीन का दाई बनाएगा? कौन है वो बाहर से कोई आएगा? हमने ही करना है। अगर हम इस काम से गाफिल हो गए, मैं उलमा की मौजूदगी में बबांगे दोहल कहता हूँ, डंके की चोट कहता हूँ, मैं आपको राजी करने के लिए नहीं आया। अगर आप दीन से हट गए जिस तरह हट रहे हैं, मेरा अल्लाह बेनियाज है, वो काम ले
لینے پر آتا ہے ابابیلوں سے لے لیتا ہے، وہ کام لینے پر آتا ہے مکڑی کے جالے سے لے لیتا ہے، وہ کام لینے پر آتا ہے تو میرے دوستو وہ پانی سے کام لے لیتا ہے، مچھروں سے کام لے لیتا ہے۔ جب میرا اللہ کام لینے پر آتا ہے تو پھر نائی کے بچے کو اللہ مفتی کفایت اللہ بنا دیتا ہے۔ ذات نائی ہے لیکن مفتی ہند بن رہا ہے، کام لینے پر خدا آ جائے۔ اس لیے بھائی دین کا فکر، میں کہنا یہ چاہتا تھا سواری پر آقا سوار ہو گئے۔ اب نظریاتی بات آ رہی، ایک سوار اور 3 سواریوں کو قیامت تک نہ بھولنا۔ پھر سمجھو ذرا، کون سنائے گا آپ کو؟ ایک سواری، ایک سوار ہے اور 3 سواریاں ہیں، قیامت تک ان کو نہ بھولنا، موت تک ان کو یاد رکھنا۔ سواری ہے حلیمہ کی ڈاچی، سوار آمنہ کا لال، سواری ہے براق، سوار ہے آمنہ کا لال، سواری ہے صدیق اکبر کے کندھے، سوار ہے آمنہ کا لال۔ اس کو مت بھولنا، یہ نظریاتی بات ہے۔ لوگ ایمان کے دشمن ہو چکے ہیں، صحابہ سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو، کیڑے نکال نکال کر۔ ایمان کی حفاظت مانگا کرو، فتنوں سے بچو۔ میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت اس طرح فتنے گریں گے جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ دھاگے دانے گرتے ہیں، اس طرح فتنے۔ اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ قرب قیامت صبح کو بندہ مسلمان ہو کے جائے گا، شام کو جب آئے گا تو وہ کافر بن کے آئے گا۔ ایمان بچانا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ سواری جب سوار ہو گئے تو جا رہے ہیں۔ پھر ایک جملہ اور بھی کہہ دیں، کہہ دوں 2 سفر ہیں، ساری زندگی حضور نے 2 سفر لمبے فرمائے ہیں، طویل سفر، ایک فرش والا ہے، ایک عرش والا ہے، ایک زمین کا سفر ہے، ایک آسمان کا سفر ہے۔ اور ان دونوں سفروں کے اندر جو آقا کے رفیق سفر بنے ہیں، اللہ نے ان کی عظمت کی بھی دھوم پوری دنیا میں مچا دی ہے۔ معراج والی رات جبریل جو ہے وہ حضور کو آ کر جگاتے ہیں، ہجرت والی رات حضور صدیق اکبر کو آ کر جگاتے ہیں، معراج والی رات حضور کے ساتھ جبریل جا رہا ہے، ہجرت والی رات حضور کے ساتھ صدیق جا رہا ہے، وہ ساتھ جاتا ہے سید الملائکہ بن گیا، یہ ساتھ جاتا ہے سید الصحابہ بن جاتا ہے، معراج والا ساتھ گیا تو امین بن گیا، ہجرت والا ساتھ گیا تو صدیق بن گیا۔ لگا ہوں میں جملہ کہنے، توجہ کریں، معراج والا سدرہ تک پہنچا، ہجرت والا حجرے تک پہنچا۔ ادھر سے آواز نہیں آئی، بلند آواز سے کہو۔ پھر ایک جملہ کہوں، یاری 2 طرح کی ہوتی ہے، کتنی؟ کبھی لگائی ہے؟ یاری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک توڑ والی، ایک موڑ والی۔ ایک توڑ والی، ایک موڑ والی۔ جبریل موڑ کا ساتھی تھا، صدیق اکبر توڑ کا ساتھی تھا۔ سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ توجہ میری طرف۔ سفر جاری ہو گیا، پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ طیبہ، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ، پھر کہو جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، کیا مدینہ طیبہ میں نہ بھنگ ہے نہ ملنگ ہے۔ ملنگ کو آپ جانتے ہی نہیں پتا تو پاکستان آ جاؤ، حاجی اسلم سے پوچھ لو، اس نے دیکھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر نہ بھنگ ہے نہ ملنگ ہے تو کون ہے؟ ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب آپ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ خاص نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، اوپر ایقال نظر آئے گا، سامنے روزے میں دیکھ آمنہ کا لال نظر آئے گا۔ 2 حدیثیں سنو،
اور تین شعر سنو، ہے ذوق سننے کا؟ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر، جدھر میرا اشارہ ہے، جس نے میری قبر کی آ کر زیارت کر لی، میں محمد پر اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ نمبر 2، اور میرے آقا نے فرمایا من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میرے دنیا کے اٹھ جانے کے بعد میری قبر کی آ کر زیارت کی ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح کہ اس نے میری حیاتی میں زیارت کر لی ہے۔ اور دعا کیا کرو موت مدینے میں آئے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جس کی موت مدینے میں آ گئی، ادنا درجہ یہ ہے میں خود اس کی انگلی پکڑ کر جنت میں من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ مدینہ طیبہ پر شعر سن لو ذرا۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، آواز آنی چاہیے۔ یہ قاری ابراہیم صاحب جو ہے نا، یہ کہتے ہیں مولویوں کا کام بھی آپ نے کرنا ہے، نعت خواہ میری بات نہیں مانتے، آپ نے ان کو نعت بھی سنانی ہے۔ سبحان اللہ، میں 2 کام کرتا ہوں۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی، امریکہ چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، فرانس چلے جاؤ، مدینے جیسا شہر نہیں۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، کہو بے شک۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو ہلکا سمجھے، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو ہلکا سمجھے، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا۔ جن کو سمجھ آئی بلند آواز میں سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی؟ جو چمک ان کی جبی میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا غلام قاری صاحب کا نام ہے غلام، ادھر عبدالولی مولانا، صدارت ہے ان کی، اور ماشاءاللہ ان کی توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا کر رہا ہے، الحمدللہ، یہ سرپرستی فرما رہا ہے۔ جو چمک ان کی جبی میں تھی، کہاں ہے چاند میں، 14ویں کا چاند، جو چمک ان کی جبی میں تھی، کہاں ہے چاند میں، توجہ سے اگلا جملہ سن، جو چمک ان کی جبی میں تھی، کہاں ہے چاند میں، عطر لاؤ تو کوئی، عطر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا۔ مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ میں نے تو دل نکال کر رکھ دیا، آپ کی سبحان اللہ بھی نہیں نکل رہی۔ کیا کہوں میں آپ کو؟ اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود، جدھر میرا اشارہ، اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، کیوں؟ لطف آتا ہے، لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا۔ سبق یہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھا۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ دیکھو نماز میں نے پڑھی، نماز آپ نے پڑھی، حج آپ نے کیا، میں نے کیا، عمرہ آپ نے میں نے کیا، سخاوت آپ نے کی، میں نے کی، ہاں طواف آپ نے کیا، میں نے کیا، تلاوت آپ نے کی، میں نے کیا، کوئی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ ادھر پڑھتے جا رہے ادھر اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے، رد نہیں۔
میں سبق دے رہا ہوں، ذرا سبقوں کو یاد کرنا بھائی، کہو انشاءاللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سٹاپ آ گیا طور سینا، تیسرا سٹاپ آ گیا بیت اللحم، چوتھا سٹاپ آ گیا مسکن شعیب علیہ السلام، اور جب پانچواں سٹاپ آتا ہے بیت المقدس۔ بدقسمتی سے آج وہ بیت المقدس جہاں حضور کے پیچھے 1,24,000 نبیوں نے نماز پڑھی تھی، وہ یہودیوں کے قبضہ میں۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہے، تباہی اور بربادی کا نتیجہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب بیت المقدس پہنچتی ہے، 1,24,000 پیغمبر آدم تا عیسیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک نظریاتی جملہ کہہ رہا ہوں، جب حضور کی سواری بیت المقدس میں آئی، انبیاء خوش ہو جاتے ہیں۔ جب عمر نے کلمہ پڑھا، حضور بھی خوش ہو گئے، عرش والے فرشتے بھی خوش ہو گئے۔ 1,24,000 انبیاء حضور کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ آمنہ کا لال عمر کا انتظار کر رہا تھا۔ توجہ میری طرف۔ جب سواری میرے آقا کی پہنچ گئی، بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان و زمین میں صفیں بچھ گئی۔ بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان و زمین میں صفیں بچھ گئی۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں، ناراض نہ ہو بھی جاؤ تو کیا، نہیں تھے تو آئے ہیں نا، نہیں سمجھے۔ کل پوچھ لینا مولانا عبدالولی صاحب سے، یہ جامی کیا کہہ گیا تھا۔ میرے محبوب جب تشریف لے آئے بیت المقدس کے اندر، عقیدہ بھی بناؤ، میرے پیغمبر جب تشریف لے آئے، براق کو باندھ دیا گیا، جبریل علیہ السلام اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان، یہاں رک جاتے ہیں۔ رکتا کیوں ہے جبریل؟ عرض کیا اللہ میاں یہاں تو 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں، اذان میں کس کا نام لینا ہے؟ آواز آتی ہے جبریل اسی کا نام لو جس کے لیے سب کو جمع کر رکھا ہے، اسی کا نام لو۔ پھر کہہ دوں ایک جملہ، صحیح بتاؤ، انبیاء کی موجودگی میں، مولانا غلام صاحب، انبیاء کی موجودگی میں اگر اذان میں کسی نبی کا نام نہیں آ سکتا تو اذان میں حضرت علی کا نام کیسے آ سکتا؟ ٹھیک ہے، مجھے کئی بندے ایسے ہیں جو ناراض ہوں گے، مسافر نہیں کریں گے جاتے نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں۔ اذان مکمل ہو گئی، میکائیل علیہ السلام تکبیر بولا، اس نماز کا کیا حال ہوگا جس کی اذان جبریل دے رہا ہے۔ میکائیل تکبیر پڑھ رہا اور امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے کون کھڑے؟ 1,24,000 نبی کھڑے۔ تو میکائیل علیہ السلام نے جب تکبیر سنائی، اب 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں قطار در قطار، کسی کی جرت نہیں کہ مصلی پہ آئے۔ آدم صفی اللہ آئے گا، کھڑے ہیں، بابا ہے سب کا، نہیں آ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، سب کا والد ہے، کوئی مصلی پہ نہیں آ رہا۔ یا اللہ آدم صفی اللہ آئے گا، نوح نجیح اللہ مصلی پہ آئے گا، نماز ان کو پڑھانی ہے، ابراہیم خلیل اللہ آئے گا، اسماعیل ذبیح اللہ آئے گا، عیسیٰ روح اللہ آئے گا، موسیٰ کلیم اللہ آئے گا۔ نظریاتی بات، موسیٰ کلیم اللہ مصلی پہ آئے گا، آواز آتی ہے جہاں حبیب اللہ موجود ہو وہاں مصلی پہ کلیم اللہ بھی نہیں آ سکتا۔ یہاں مولوی صاحب خود ہی کھڑے ہو جاتے، سمجھتے ہو، حضرت بھی ہیں یہاں موجود اور خود کیا آگے کرتا ہے۔
یا تو نبی کھڑے ہیں، سارے انبیاء موجود، سارے انبیاء موجود، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سرکار کا بازو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے سارے انبیاء، 1,24,000 انبیاء ایڑیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں مصلی پہ کون کھڑا ہو گیا، مصلی پہ کون کھڑا ہو گیا۔ سب کہنے لگے یار مصلی پہ وہ کھڑا ہو گیا جو آیا سب کے بعد خاتم الانبیاء بن گیا، آج مصلی پہ کھڑا ہو کر امام الانبیاء بن گیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر نظریاتی بات سن، جس کا بازو جبریل پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرے کوئی نبی بھی اس کو اتار نہیں سکتا، اور جس کا بازو آمنہ کا لال پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرے اس صدیق اکبر کو مصلی سے کون اتار سکتا ہے؟ پھر کہو ماشاءاللہ۔ پھر ایک جملہ کہنا، جہاں امامت ہو انبیاء کی، جہاں امامت ہو انبیاء کی، میں اس لیے بھی نظریاتی باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ الفاروق والو، میری حالت آپ کو نظر آتی ہے؟ مجھے 10 گولیاں لگی ہوئی ہیں، یہ سب گولیاں لگی ہیں۔ جب میں ایسا بیان پاکستان میں کرتا ہوں تو دشمن صحابہ مجھے برداشت نہیں کرتا، اور اس نے میرے اوپر حملہ کیا، 4 میرے ساتھی شہید ہو گئے، 4 سال میں بیمار رہا ہوں۔ حاجی اسلم سے پوچھو، ابھی جمعہ پڑھ کر آئے میرے پیچھے۔ میں نظریاتی بیان کرتا ہوں، اس لیے صحابہ کا دشمن جو ہے وہ مجھے برداشت نہیں کرتا۔ اس نے گولیاں چلائی، مجھے 10 گولیاں تقریباً لگی ہوئی، میرے ساتھیوں کو ایک گولی لگی، اور ایک 4 سال کا بچہ ٹوٹیوں پہ پانی پی رہا تھا، ظالم نے اس کو بھی پھیر کر کے اڑا دیا۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد میں بددیانتی اور خیانت کر کے چلا جاؤں؟ ایک دن تو مرنا ہے، تو میں کیوں خیانت کروں؟ اس لیے میں اپنی حق اور سچ بات کو اب تک پہنچا رہا ہوں۔ پھر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جہاں امامت ہو انبیاء کی، میرے ساتھ دہراؤ، جہاں امامت ہو انبیاء کی، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں، آگے بھی کوئی نہیں۔ یہ دیکھو کھڑے ہیں نبی، جہاں امامت ہو انبیاء کی، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں، آگے بھی کوئی نہیں، اور جہاں امامت ہو امت کی، صدیق کے برابر بھی کوئی نہیں، آگے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے۔ پھر کہو، میں نے تو اپنا سارا خون دے دیا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے۔ جن کو سمجھ ہے بلند آواز سے صحابہ سب کے سب، صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہیں، جو مومن ہیں، جو مومن ہیں، کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے۔ آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ امامت انبیاء، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ٹھیک ہے، یہی آیات ہے، من حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ توجہ میری طرح، اللہ نے جو انبیاء سے وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، میرا آخری پیغمبر آئے گا، تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین کی نصرت بھی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ
اور کیسے ہم نصرت کریں گے, کیسے ہم اس پر ایمان لائیں گے؟ اللہ نے فرمایا وعدہ کرنا تمہارا کام ہے, پائے تکمیل تک پہنچا دینا میرا کام ہے. وعدہ پورا ہو گیا. پھر ایک جملہ کہہ دوں, نئی حکومت نے جو ہم سے وعدے کیے اللہ ان کو بھی پورے کرے. دباس سے تو کہہ دو یار, آپ کے بھائی مر رہے ہیں وہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, حتیٰ کہ ایک آدمی مر گیا اس کے غسل کے لیے پانی نہیں تھا. تو میرے بھائیوں, جو آنے والی نئی حکومت ہے اس نے جو وعدے کیے ہیں اللہ اس کو پورے کرنے میں آسانی پیدا فرمائے. وعدہ کیا ہے آسانی اللہ پیدا کر دے تاکہ امت کے جو مصائب ہیں, پریشانیاں ہیں, ٹینشن ہیں, اللہ پاک ان کو دور فرمائے. کاروبار نہیں ہے, جب کاروبار کسی کی فیکٹری نہیں چلتی, کارخانہ نہیں چلتا, گھر کا نظام نہیں چلتا تو مدرسہ کیسے چلے گا, مسجد کیسے چلے گی, اس کا بجلی کا بل کون دے؟ یا آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو پھر ہی آگے کوئی چلے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ وہاں معیشت کا حال بہتر فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی, انبیاء علیہ السلام کی کانفرنس ہوتی ہے, حمد الہی بیان ہو رہا ہے, پھر اگلے سفر میں میرے پیغمبر روانہ ہو رہے ہیں. یا اللہ تو اپنے محبوب کو آسمانوں پر کیوں بلا رہا ہے؟ مالک فرماتے ہیں اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ الفاروق میں آنے والوں کو پتہ چل جائے جس طرح اس زمین سے آسمان اونچا ہے اسی طرح ساری کائنات میں میرے محمد کا شان اونچا ہے. 3-4 باتیں میں نے کرنی, توجہ کریں ذرا. یا اللہ تو اپنے محبوب کو آسمانوں پر کیوں بلا رہا ہے؟ معراج تو سب نبیوں کو فرش پر ہوا, ان کو عرش پر کیوں کرا رہا ہے؟ فرمایا نمازیوں کے لیے, تہجد گزاروں کے لیے, مسجدیں بنانے والوں کے لیے, صاحب اخلاق لوگوں کے لیے, بستر اٹھانے والوں کے لیے, جنت کے اندر جو میں نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. آقا ایک دفعہ تشریف لائیں, اپنی آنکھوں سے آ کر دیدار تو کر جائیں. لمبی بات نہ کرو یار, میری طرف دیکھیں جی, میں تازہ مدینے سے آ رہا ہوں, ادھر ادھر نہ دیکھیں. یا اللہ تو کیوں بلا رہا ہے؟ سوال ہے نا, جواب آ رہا ہے. زلیخا نے مصر کی عورتوں کو جمع کیا, ادھر آؤ میرا یوسف دیکھو. اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا, ادھر آؤ میرا محمد دیکھو. وقت چونکہ تھوڑا ہے اس لیے میں پھر کسی وقت یہ شیشی کھولوں گا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سفر پر روان. راستے میں آپ نے حالات دیکھے ہیں, زکوٰۃ نہ دینے والوں, نماز نہ پڑھنے والوں, بدکاری کرنے والوں کے, مرد ہیں یا عورتیں. واعظین کے حالات حضور نے دیکھے, ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے. کیوں جی مولانا؟ بے نمازی کے سر کو پتھر لگ رہے ہیں, مغز باہر نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکیے پہ سر رکھ کے اس کو آرام دیتا تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو حضور نے دیکھا, ایک ہاتھ دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ لے رہے ہیں. تو جبریل سارے بتاتا رہا اور فرمایا میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے ہوا, میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. 5 منٹ میرے باقی رہ گئے, کہو انشاءاللہ. ٹلے آپ کہہ انشاءاللہ کہہ دو. دل نہیں چاہتا کہ آپ کا بیان ختم ہو. میں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں. الحمدللہ کہو. الحمدللہ. ابھی مجھے 10 دن ہو گئے اس آپ کے ملک میں آئے ہوئے. لوگ کہتے ہیں رمضان ادھر ہی رہنا. میں نے کہا قرآن ہر سال اپنی مسجد میں سناتا ہوں. تو کوئی 1 لاکھ کیا ہوتا, کوئی کروڑ بھی مجھے دے, میں تو قرآن نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا جی ادھر رمضان رہے, ہم آپ کو بکنگ دیتے ہیں, فلان کرتے ہیں, 5 دن ہمیں دے دیں. میں نے کہا 35 سال سے اللہ کے فضل سے قرآن سنا رہا ہوں, UK کو چھوڑ سکتا ہوں, قرآن سنانا نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ کہو ذرا. میں تو چلا جاؤں گا تھوڑے دنوں کے بعد, میں نے قرآن سنانا ہے تو مجھے کیا ہے. اس لیے جبریل علیہ السلام سدرہ پہ رک جاتے ہیں.
آگے چلو. اس نے کہا جی میں آگے نہیں جا سکتا, اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. پھر مجھے کہنے دیجئے مقام مصطفیٰ جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں آمنہ کے لال کے قدم بڑھتے ہیں. جہاں جبریل کے مرتبے کی انتہا ہو رہی ہے وہاں آمنہ کے لال کے مرتبے کی ابتدا ہو رہی ہے. جن سڑکوں کا روٹ جبریل کے پاس نہیں ہے آمنہ کے لال کے پاس ان سڑکوں کا روٹ اللہ نے دے دیا ہے. میرا پیغمبر آگے جا رہا ہے اور جبریل پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے. آقا کی پرواز کو دیکھا, رفت کو دیکھا, بلندی کو دیکھا. ہمارے ہاں ایک آدمی گزرا ہے, اس کا نام ہے کوثر نیازی, فوت ہو گیا. بعض حضرات اس کا نام جانتے, شاعر بھی تھا, مولوی بھی تھا. اس نے بڑا عجیب ایک جملہ کہا. جب حضور اوپر گئے, رفت کو دیکھا, بلندی کو دیکھا, تو وہ ایک شعر کہتا ہے, آپ حضرات بھی سن لیں, علم میں اضافہ ہوگا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کو دیکھ کر یہ کہا, تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر آقا, تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات, تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سمجھتے ہیں, تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤں. کیوں؟ فرشتوں سے بازی بشر لے گیا, فرش سے عرش پر قدم لے گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. مالک فرماتے ہیں میرے لیے کیا گفٹ لائے ہو, کیا تحفہ لائے ہو؟ یا اللہ تو کھاتا نہیں ہے, پیتا نہیں ہے, تو علی کل شیء قدیر ہے. مالک فرماتے نہیں میرے محبوب بتا کیا لے کر آئے ہیں؟ یا اللہ میں تیرے دربار میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. میں عاجزی کے صدقے میں عاجزی کے سجدے لے کر آیا ہوں. تیری کبریائی ہے, میری عاجزی ہے. میں تہجد کے آنسو لے کر آیا ہوں. التحیات للہ والصلوات. اللہ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. 3 تحفے حضور نے دے دیے, 3 اللہ نے دے دیے. یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ پھر وہی بات آ گئی نا, آج کوئی MNA بن جائے نا, MPA بن جائے, وہ لاہور میں ہی رہتا ہے یا اسلام آباد میں ہی رہتا ہے, وہ اپنے گھر میں کم ہی آتا ہے. آپ اس کی کنڈی کھڑکائیں گے, اندر بھی ہوگا تو کہیں گے مولوی صاحب اندر نہیں ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں میں اندر کوئی نہیں ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ MPA صاحب تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آمنہ کا لال کہاں پہنچا ہے پھر بھی امت کو نہیں بولا. کبھی خیال کیا آپ نے؟ اتنی بلندی پہ پہنچ گئے پھر بھی امت کا خیال آپ کو آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین, میں نے آپ کے نیک بندوں کو بھی ان تحفوں کے اندر شامل کر لیا. جب میرے دوستو تحفے مکمل ہو جاتے ہیں, نبوت نے فرمایا یا اللہ میں واپس جاؤں. اللہ فرماتے نہیں ابھی ٹھہر جائے, میں نے اور بھی کچھ تقسیم کرنا ہے. ناراض نہ ہونا. بعض لوگ ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں جامی صاحب روٹی بھی تیار ہے, گاڑی بھی تیار ہے. نہیں سمجھ آتا. ہم کہتے ہیں گاڑی نکلنے دو, کھانا تو کھلاؤ. سبحان اللہ بہت اچھا. یا اللہ میں جاؤں, اللہ فرماتے نہیں ٹھہر جائیے, میں اور بھی کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا ہے؟ فرمایا میں خالق. اب پھر عقیدے کی بات آ رہی ہے. میں اور تقسیم کرنا چاہتا ہوں. میں خالق, تو مخلوق. میں محب, تو محبوب. میں خدا, تو مصطفیٰ. میں شان دینے والا, تو شان لینے والا. میں براق بھیجنے والا, تو سواری کرنے والا. میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا, تو گناہگاروں کو چھپانے والا. میں قدیر, تو بشیر. میں خبیر, تو سراجم منیر. جنت میری, مالک تو. کوثر میرا, ساقی تو. کتاب میری, زبان تیری. کلام میری, ادا تیری. ربوبیت میری, ختم نبوت تیری. عبادت میری ہوگی, سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی. یا اللہ فرمایا امت کو بشارت سنا دے, شرک نہ کرنا. کروڑ گناہ بھی لے کر آؤ گے میں معاف کر دوں. ٹھیک ہے مولانا, شرک نہ لے کر آنا, باغی بن کے نہ. اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی لے جا, 50 نمازیں بھی لے جا. اب لوگ پریشان ہو. 50 موسیٰ علیہ السلام 9 چکر لگوائے. اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات, میرے لکھے ہوئے کلمے بدلتے نہیں. امت کو بشارت سنا دیں,
5 ہی پڑھ لینا، 5 پڑھنا ان کا کام ہے، 50 کا ثواب دے دینا۔ کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا کریم اللہ ہے، کتنا مہربان اللہ ہے کہ پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا مل رہا ہے۔ پھر تشریف لائے، کنڈی ہل رہی ہے، وضو والا پانی جاری ہے، اور بستر بھی حضور کا گرم ہے۔ صبح اعلان کیا کہ میں رات ہو کر آیا ہوں، کافر کہنے لگے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، انہوں نے کہا بھئی کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تیرا یار کہتا ہے۔ فرمایا میں تو یار کے جانے کو بھی مانتا ہوں۔ ایک جملہ کہتا ہوں پھر نظریاتی ذرا توجہ کر۔ ابو جہل حضور کی زبان سے سن کر انکار کر رہا ہے، اور صدیق اکبر ابو جہل کی زبان سے سن کے اقرار کر رہا ہے۔ کتنا بڑا عجیب، رات ایک ہی ہے، ایک ہی رات نے ایک کو زندیق بنا دیا، ایک کو صدیق بنا دیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حشر قیامت کے دن حضور اور صحابہ کے ساتھ، جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں الفت و محبت کے لہجے میں، یا اللہ اسی طرح حضور کے جھنڈے تلے جگہ نصیب، یا اللہ اسی طرح اپنے رحمت والے سائے نیچے جگہ نصیب۔ جو عرش کا سایہ ہے وہ جو یا اللہ جوانوں کو ملے گا، جو تقوی والوں کو ملے گا، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی وہاں سے۔ اب دعا کے لیے، پھر دعا سے پہلے میں مولانا کا، علماء کا، مسجد کی انتظامیہ کا، صدر ہے، سیکرٹری ہے، آپ سب حضرات تہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ نے وقت لیا، میں رات کہاں تھا، ویملی ہال کے اندر بیان تھا، تو وہاں سے چلا ہوں، تقریباً میں 2:30-3 بجے رات پہنچا ہوں واپسی۔ تو پھر آپ سے وعدہ اللہ نے پورا کرا دیا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا میں بیمار بھی رہتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ نمبر 2، ادارہ بھی بنا رکھا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ جو آپ کا نظام ہے، جو آپ کا شیڈول ہے، مولانا ابراہیم صاحب رمضان میں وہ اپنوں کو کاغذات بھر دیں گے۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ جب وہ وقت آئے آپ اس فقیر کو بھی یاد کریں۔ ہمارے بھائی اسلم صاحب ہیں، ان کے لیے، سجاد صاحب تشریف لائے ہوں تو ان کے لیے دعا کریں، اور ہمارے کئی بھائی ہیں بیمار ہیں، ٹینشنوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی حالت بیماریاں دور فرما، پریشان۔ امین صاحب کے والد بیمار ہیں، امین کی بڑی خدمات ہیں بھائی، امین ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے والد بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت، اللہ ان کی قبروں کو روشن و منور۔ کھڑے ہو جائیں، کیا نام ہے؟ کھڑے ہو جائیں، ہاں یونس بھائی، ہمارے بھائی محمد یونس صاحب ہیں، بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، بس کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آیت کریمہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی رحم والا معاملہ فرمائے، رحم والا معاملہ فرمائے۔ آج ایک ٹیلی فون آ رہا تھا، میں نے عرض کیا کہ وہ ساری زندگی اس بچی کو پالا، ماں باپ کو چھوڑ کر چلی گئی، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ بچی کو واپس، اللہ تعالیٰ اس کی ماں رو رو کر اس کے 1 ہفتے کے اندر کو 7 پاؤنڈ وزن گھٹ گیا، یا اللہ اس کو سکون عطا فرما، راحت عطا فرما۔ اس اجتماع کے اندر جو دل کے مریض بیٹھے ہیں، آنکھوں کے مریض بیٹھے ہیں، اللہ جو جسمانی مریض ہیں شفا عطا فرما، اللہ اپنے سب یا اللہ بیٹھنے والوں کو حج بیت اللہ، روضہ رسول اللہ کی زیارت عطا فرما، اللہ ہمارے مراکز آباد فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، اللہ مراکز کو نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ جتنے حضرات ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں اللہ تو ان کی مرادیں جانتا ہے، ان کے اندرونی حالات تو جانتا ہے، اللہ اندر سے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ اندر سے یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، انہیں ہزاروں ٹینشنیں لگی ہوئی ہیں، جب اندرونی ان کو ٹینشنیں ہیں یا اللہ یہ تیرے دین کا کیا فکر کرے، یا اللہ ان کو اندرونی سکون عطا فرما، جس طرح تو نے اپنے پیغمبر کو قلبی اور ذہنی سکون عطا کیا، امت کو بھی سکون عطا فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، اللہ ان مانگنے والوں میں جو تیرا بندہ مستجاب الدعوات ہے، جس کی تو دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کی برکت سے سب کی اللہ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، معافی فرما دے یا اللہ، بری سوچ سے، برے وقت سے، بری سوسائٹی سے، برے ماحول سے، برے دوست سے، بری رات سے، برے دن سے محفوظ فرما اللہ۔ ہم تو روزانہ کہتے ہیں تو ہمارا ہے، کبھی تو بھی کہہ دے کہ تم ہمارے ہو اللہ، ہم تو روزانہ کہتے ہیں تو ہمارا ہے، تو بھی کہہ دے کہ تم ہمارے ہو اللہ۔
پریشانیوں کو دور فرما. ہمارا بیان کرنا ان ساتھیوں کا بڑی محبت ذوق شوق سے سننا یا اللہ قبول فرما. اللہ اس مرکز کو اور جتنے مراکز ہیں آباد فرما, آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ جتنے مساجد ہیں یا اللہ دینی ادارے ہیں اس گئے گزرے دور کے اندر یا اللہ جو مہمانان رسول کا خیال کرتے ہیں ان کی یا اللہ اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما. بھائی محمد یونس صاحب ہیں, سجاد صاحب ہیں, ان کی سب پریشانیاں دور فرما. کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. اللہ کسی کا محتاج نہ فرما, ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما. ہماری تمام دینی دنیاوی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اللہ بوقت موت ہماری نصرت فرما. اللہ بوقت موت موت کی تکلیفوں سے معاف. اللہ سکرات موت آسان فرما دے. اللہ سکرات موت آسان فرما دے. اللہ ایمان کو قبر میں ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان کو ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کی آمد ہے یا اللہ اس کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرما. خوب کئی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دنیاوی گفتگو سے پرہیز ہر وقت یا اللہ ہماری زبانوں کو اپنے کلام سے تر و تازہ رکھ دے. یا اللہ ہماری ان تمام بے ترتیبی دعاؤں کو شان کریمی کے صدقے یا اللہ میں بیمار رہتا ہوں مجھے شفا عطا فرما. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اساتذہ کی مغفرت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.